السلام علیکم انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اینڈ وغیرہ وغیرہ. اوکے، تو آج کی سٹوری مجھے تو بہت دلچسپ لگی اور بہت ہی اچھا بھی لگا، جیسے کسی ظلم کے خلاف جیسے کوئی اور چیز آواز اٹھائے اس طرح. دوستو، یہ کہانی ہے آج سے تقریباً سن 17 جو چل رہا تھا نا، وہاں کی سٹوری ہے. یعنی کہ 1917-18 اس طرح شاید یہ وہاں کی ہے، کیونکہ یہ بہت پرانی جگہ سے مجھے ملی تھی اور بہت پرانی سٹوری ہے. اس میں جو حالات واقعات بیان کیے وہ بہت پرانے تھے اور بہت ہارر سٹوری ہے. میرے ساتھ اینڈ تک رہیے. دوستو، یہ ایک جوان ہے، وہ خود اپنی سٹوری بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ سٹوری اس طرح نہیں کہ کسی بک سے مجھے ملی، نسل در نسل، نسل در نسل پشتی چل رہی تھی، اس کے بعد مجھے پتہ چلا، ٹھیک ہے. اس نے اپنی کہانی یوں بیان کی تھی دوستوں کہ جب میں جوان تھا تو بہت بگڑا ہوا تھا، ہر چیز کرتا تھا، کوئی بھی ایسی بد عمل نہیں تھی جو مجھ سے جو میں نے نہیں کی ہوگی. تو اس طرح ایک مرتبہ میں نے ایک رستے میں جا رہا تھا کسی کام سے، تو ایک لڑکی کو دیکھا جو بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ میں وہاں رک گیا. میں اسے دیکھتا رہا اور وہ مجھے دیکھتی رہی، اور وہ پھر ایک گھر کے اندر گئی. وہ مجھ سے گھبرا گئی، ظاہر سی بات ہے گھبرا جا جب آپ کو بندہ دیکھ رہا ہو. تو ویسے دوستو، اس سبق میں مجھے اس سٹوری میں ایک سبق بھی ملتا ہے ہمیں. جب یہ مرد حضرات عورتوں کو دیکھتے ہیں نا گھر گھر کے، بہت انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے، بہت زیادہ. عورت کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو، میں نہیں کہتی کہ عورتیں صحیح ہوتی ہے، بہت ساری عورتیں بھی گن پھیلاتی رہتی ہیں، لیکن یقین جانے ہر عورت، اس میں وہ عورتیں بھی میں سمجھتی ہوں ان کو بھی، کیونکہ میں نے سنا ہے، ان کے اپنے منہ سے بھی سنا ہے کہ جب کوئی بہت زیادہ گر گر کے دیکھتا ہے تو بہت عجیب فیل ہوتا ہے، بہت ایک خوف فیل ہوتا ہے، ایک ڈسٹربنس فیل ہوتی ہے. تو یار پتہ نہیں مردوں کی یہ کیا عادت ہوتی ہے کہ جب بھی کسی عورت کو دیکھتے اتنا دیکھتے رہتے کہ نالی میں بھی گر جاتا ہے، لیکن باز نہیں آتے، جیسے اس نے کسی عورت کو کبھی دیکھا ہوا نہیں ہے. تو یہ میرے ساتھ بھی بہت ہوتا ہے کہ مجھے بہت عجیب فیل ہوتا ہے، بہت عجیب، جیسے میں اب یہاں کسی زمین جو ہے وہ میں اس کے اندر چلی جاؤں، اتنا مجھے برا لگتا ہے یہ چیز. تو وہ لڑکی تھوڑی سی گھبرا گئی اور وہ بھاگ کے اپنے گھر کے اندر گئے. اس بندے نے تو گھر نوٹ کیا. پھر یہ روز جاتا تھا اور یہ کہتا کہ میں وہاں کھڑا ہوتا تھا. وہ لڑکی کسی کام سے نکلتی، یا شاید پانی یا جو بھی اس نے بتایا تھا، اب مجھے پتہ نہیں، لیکن سٹوری میں اس طرح بیان کیا تھا کہ اس کا ایک وقت تھا پرماننٹ جس پہ وہ نکلتی تھی. تو اتنا تو پتہ چل گیا مجھے، وہ لڑکا کہتا ہے کہ یہ لڑکی شادی شدہ تھی اور اس کے ہسبینڈ جو ہے وہ باہر سعودی عربیہ میں بیچارہ محنت مزدوری کر کے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا. میں نے جا کے دیکھا تو گھر کے اندر 2 لوگ تھے، صرف ایک ان کی ساس اور ایک یہ لڑکی. بچے نہیں تھے ان کے گھر میں. اس بندے کو تو اب چانس مل گیا. اب یہ زبردستی ہر رات جاتا تھا اور لڑکی سے ملتا تھا، اور آگے تم لوگ جانتے ہو کاپی جو ہے ان کی وہ تھی، اس کی ساس منع کرتی تھی، لیکن یہ ان لوگوں کو ڈراتا رہتا تھا، بلیک میل کرتا تھا، جو بھی کرتا تھا، لیکن یہ اپنے مزے کر لیتا تھا. وہ عورت جو بوڑھی عورت تھی وہ کافی ایک بزرگ عورت تھی، لیکن وہ اس چیز کو نہیں روک پا رہی تھی. اور کسی کو بتانے سے تو پھر آپ لوگوں کو ہماری سوسائٹی کا پتہ ہوتا ہے کہ سارا الزام جو ہے اس پہ لگ جاتا ہے جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہوتا، اور پھر لوگ انہیں محلے سے نکالتے. اس طرح بہت سارے خوف تھے، اور وہ نہیں چاہتی کہ ان کے بیٹے کو ان چیزوں کو پتہ چلے اور اس کی جو جاب ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے، کیونکہ وہ لوگ بہت غریب تھے اور بہت غریبی میں اپنے بیٹے کو سعودی عرب بھیجا تھا. بہت ساری چیزوں کو بیچ کے ان کے لیے ٹکٹ وغیرہ کا بندوبست کیا تھا. تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا وہاں ڈسٹرب ہو جائے. تو مائیں تو پھر مائیں ہوتی ہے، لیکن یہاں جو اس کی بہو تھی وہ بھی بیچاری اب مدد کی محتاج ہوئی تھی نا. دوستو، یہ بہت ہارر سٹوری ہے. دیکھیں، ایک چیز کو انسان نہیں روک سکتا تو قدرت کیسے روکتا ہے پھر. تو کیا ہوتا ہے کہ اب اس
بندے کا 1 مہینہ ہوا، اس نے اپنی روٹین دی، ہر رات یہ اس لڑکی کے پاس جاتا تھا اور ان لوگوں کی منع کے باوجود یہ زور زبردستی جو بھی کرنا چاہتا تھا کر دیتا تھا۔ تو یہ جس راستے پہ جاتا تھا، کہتے ہیں کہ اس راستے میں ایک شہید کا قبر تھا نا، ایک آدمی تھا جو کہ شاید شہید ہوا تھا۔ بہت سارے اس طرح بھی کہتے ہیں ہمارے گھر کے لوگ کہ نہیں، ایک بزرگ آدمی کا وہاں قبر تھا، لیکن میں نے ایک جگہ پہ سنا ہے کہ وہ شہید تھا اور اس کا قبر قبرستان میں نہیں تھا۔ یہ جگہ پہلے آباد نہیں تھی جہاں اس لڑکی کا گھر تھا، لیکن یہ قبر جو ہے یہ اس میں آیا تھا، ایک گلی کے بیچ میں آیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے ارد گرد بہت سارے گھر تھے، لیکن بیچ میں یہ قبر آیا تھا، تو قبر کے اوپر تو گھر نہیں بنا جاتا، اس زمین کو وہاں رہنے دیا تھا، یہ قبر اسی پہ تھا، یہ قبرستان میں نہیں تھا۔ تو جس راستے سے یہ آتا تھا یہ وہاں پڑتا تھا، یہ قبر تھوڑا سا راستہ لوگوں کو آنے جانے کے لیے دیا تھا، لیکن بیچ میں بہت بڑا قبر تھا۔ تو یہ خود کہتا ہے کہ ایک دن اسی طرح جب میں جا رہا تھا اسی نیت سے لڑکی سے ملنے، تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں اس قبر کے پاس پہنچا تو اچانک میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے سفید کپڑوں میں، اور اس کے ہاتھ میں بڑی تسبیح ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اب میں اور لڑکی کا گھر بالکل سامنے تھا کہ گھر کے اندر جب میں داخل ہوں گا تو یہ شخص تو مجھے دیکھے گا، لیکن میں نے خود کو تھوڑا وہ کیا کہ چلو یہ سمجھے گا کہ کوئی رشتہ دار ہے۔ میں خاموشی سے اس طرح اس کے پاس سے جیسے ہی گزرنے لگا یہ اچانک کھڑا ہو گیا، تو میں تھوڑا ڈر گیا نا، تو میں نے ویسے ہی اپنا موڈ جو ہے تیار کیا تھا کہ چلو دوسرے راستے سے ٹل لیتا ہوں، نہیں جاتا۔ تو جیسے ہی میں دوسرے راستے کی طرف مڑا تھا تو اس نے اپنے وہ تسبیح اٹھائی اور یوں میری طرف اس طرح مطلب مجھے مارنے والا تھا۔ میں تھوڑا بھاگا، اب میں دوسرے راستے پر میں سمجھ گیا کہ یہ جو ہے یہ آدمی سمجھ گیا ہے، تو میں دوسرے راستے سے ٹل لیا، لیکن مجھے ایک شوق تھا کہ یار لڑکی سے ملنا تو ضرور ہے، تو دوسرے راستے سے میں نکلا اور تھوڑا ویٹ کرنے لگا۔ اب جیسے ہی میں نے وہاں سے جھانکا تو یہ کھڑا تھا اور اسی راستے کی طرف دیکھ رہا تھا جس راستے سے میں مڑا تھا۔ تو میں تھوڑا ڈر گیا کہ اس کو کیسے پتا کہ میں اسی راستے میں ہوں۔ پھر میں اس راستے میں بھی چل پڑا اور تیسرے راستے سے نکلا، بہت سارے راستے تھے، تو یہ وہاں مجھے ملا۔ تو میں بھاگ کے واپس اس کے قبر پہ آیا، اس قبر پہ کہ اس قبر پہ وہ ہے یا یہ دوسرا ہے، تو میں نے دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب جیسے ہی میں روڈ پہ آیا یہ وہاں کھڑا تھا بیچ میں، اور اس نے مجھے عجیب آواز میں کہا کہ آئندہ مت آیا کرو ورنہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، تم جو کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے ان بیچاروں کے ساتھ۔ خیر میں نے سوچا کوئی ہوگا مجھے ڈرانے کے لیے، میں ڈر گیا، میں بھاگنے لگا، بھاگتا رہا۔ اب دوسرے راستے سے میں نے ٹن لیا اپنے گھر کی طرف، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اسی راستے میں بھی یہ آدمی کھڑا ہے۔ اب ایون ساری رات میں بھاگتا رہا، میں اتنا ڈر گیا تھا کہ مجھے اپنے مطلب جس راستے سے مجھے اپنے گھر جانا تھا اس میں رات کے اندھیرے میں کنفیوز ہو چکا تھا۔ میں کبھی روڈ پہ آتا، کبھی دوسرے راستے میں ٹن لیتا، تو میں بہت زیادہ پریشان ہوا اور ساری رات میں بھاگتا رہا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں ساری رات گلیوں میں گھومتا رہا اور وہی شخص مجھے گھر تک جانے نہیں دے رہا تھا۔ میں نے آخر میں یہ کیا کہ میں نے معافی مانگی بلند آواز میں کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا اور نہ آؤں گا، یہاں جس نیت سے آتا ہوں بالکل نہیں آؤں گا، اور باقی بھی جتنے مطلب گناہ میں کرتا ہوں وہ سارے کے سارے چھوڑ دوں گا، یعنی شراب نوشیاں اور جو نشے وشے ہوتے ہیں، جو چوریاں ڈکیتیاں زنا وغیرہ سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ اور پھر بھی وہ نہیں گیا، اور اپنے جو تسبیح تھی اس کے ہاتھ میں وہ اس طرح گھماتا جیسے مجھے مارنے والا ہے، اور اس کے ہاتھ اتنے بڑے بڑے تھے، وہ اس کا قد اتنا بڑا تھا، اور بالکل سفید لباس، اور وہ سفید لباس ایسا جیسے چمک رہا ہو، اندھیرے میں مجھے نظر آ رہا تھا، اور میرا دل مطلب قریب تھا کہ میں مر جاتا، میں اتنا ڈر گیا تھا۔ لیکن صبح کی اذانیں جیسی شروع ہوئی اور جیسے ہی اس کے پھر بھی وہ مجھے نہیں چھوڑ رہا تھا، ہر جگہ نظر آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی روشنی پھیلنے لگی سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اور جیسے ہی سب کچھ ٹھیک ہو گیا میں گھر گیا اور اپنے
گھر جیسے ہی داخل ہوا تو میرے والد صاحب جو نماز پڑھ رہے تھے اس نے مجھے کہا کہ ہاں آ گئے ہو، ساری رات نشے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہو۔ میں خاموشی سے اپنے چارپائی پہ سو گیا، اور اس دن کے بعد میں جیسے ہی پھر اٹھا، جو میری ماں تھی اس نے مجھے زبردستی اٹھایا کہ اٹھو بیٹا۔ میری ماں کو پتہ نہیں چلا تھا کہ میں ساری رات نہیں ہوں۔ پھر میں نے اپنی ماں کو رو رو کے ساری کہانی سنائی، میری ماں بھی رو رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ چلو، میں تو تمہیں 2-3 تھپڑ رسید کرتی کہ تو کسی عورت کے اکیلے پن کا اتنا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میری تربیت پر لعنت ہو کہ میں نے ایسے ناسور پیدا کی، لیکن اگر تمہیں واقعی میں ہو گیا ہے اپنے غلطی کا احساس تو اس نے میرا ماتھا چوما اور رو رو کے مجھے کہا یہ جو تم کر رہے ہو یہ سب چھوڑو، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایون یہاں تک کہ قدرت نے بھی تمہیں ڈرانا شروع کیا اور بہت کچھ تمہارے ساتھ کر سکتا تھا، لیکن ایک وارننگ تھی، شاید ہمارے بڑھاپے کا لحاظ تھا کہ ہمارا صرف ایک ہی بیٹا ہے کمانے والا، ورنہ وہ تمہیں کھپ کے مار دیتا۔ اور یہ واقعی اس آدمی نے کہا کہ بالکل صحیح تھا کہ وہ مجھے مارنا چاہتا تھا، میں بالکل معافی کے قابل نہیں تھا اس رات، لیکن میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے، میں ان کا واحد ذریعہ تھا ان کو کھلانے کا اللہ کے بعد، تو شاید اسی وجہ سے، ورنہ میں رحم کے قابل نہیں تھا۔ اور میں نے اس دن کے بعد 5 وقت کی نماز اور کوئی نشہ نہیں، حالانکہ میرا وجود بار بار مجھے تکلیف دیتا تھا کہ میں کروں نشہ، لیکن میں نے ہاتھ نہیں لگائے۔ لوگ ہاسپٹلز میں جا کے نشے چھڑواتے ہیں اور میں نے گھر میں رہ کے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے، ایون میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی میرے ماں باپ مجھے سنبھالتے تھے، اور الحمدللہ اس کے بعد میں نے اپنی پوری زندگی، اپنی جوانی جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے وقف کر دی، ان کی خدمت کے لیے، اور میں کمانے بھی لگ گیا۔ اور دن بدن میرے جتنے بھی مطلب میری جو چھوٹی سی ایک کیبن میں نے بنائی، میری امی نے کچھ پیسے جمع کی تھی اور اس نے میری ایک انعام کے طور پر مجھے ایک کیبن، چھوٹا سا کیبن جس میں بچوں کے چھوٹے چھوٹے کھانے پینے کی اشیاء ہوتی تھی، اور پھر میرا ایک بہت بڑا اسٹور بن گیا اس سے، اور میں نے اپنی ماں باپ کی بہت دعائیں لی۔ لیکن میں آج بھی سوچتا ہوں کہ کیا پتہ اس بوڑھی عورت اور اس کی جو بہو تھی اس نے مجھے بد دعائیں دی اور میں قیامت کے دن ان کا بہت بڑا گنہگار ہوں گا۔ تو میرے لیے دعا کیجیے، اور میں اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگتا ہوں، لیکن میں اس راستے پر مجھے ہمت نہیں ہوتی کہ میں دوبارہ اس راستے سے جاؤں، ان لوگوں سے معافی مانگوں۔ بس ایک کام کیا کہ آئندہ کبھی نہیں گیا۔ اور وہ لوگ شاید سوچ رہے ہوگے کہ شکر ہے کہیں دفع ہوا ہوگا، مر چکا ہوگا، اللہ نے اسے مار دیا ہوگا، لیکن واقعی میں زندہ لوگوں میں ایک لاش تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور میں بہت خوشگوار زندگی گزارتا ہوں اب۔ اور میرے ماں باپ اس دنیا میں اب نہیں ہے، لیکن میں نے ان کی بہت دعائیں لی ہے، اور میری شادی ایک مولمہ سے ہو گئی جو کہ حفظ کیا تھا قرآن، اور میں نے ان سے پھر قرآن مجید بھی سیکھا۔ اور میں اس دن کے بعد کبھی، یعنی مجھے جب بھی وہ سفید پوش آدمی یاد آتا ہے، میں نے کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، بلکہ اگر کوئی عورت مجھ سے کچھ بات بھی کرتی ہے تو میں ایسے ہی اس کی خدمت میں جی کرتا ہوں جیسے میں اس کا بہت بڑا غلام ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں نے جو گناہ کی اس کا ازالہ ہو جائے۔ تو میں بالکل عورتوں سے خود کو کمتر درجے پہ رکھتا ہوں اور ان کی جی کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے کوئی کام کرنا چاہے۔ لوگ سمجھتے ہیں میں بہت عورتوں کی عزت کرتا ہوں، تو ان کو نہیں پتہ کہ مجھ پہ کیا گزری ہے اور میں کیوں اتنے غلام بن کے عورتوں کے سامنے جی کرتا رہتا ہوں، کیونکہ میں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں اور ایک عورت کا دل دکھایا ہے۔ تو یہ تھی اسٹوری۔ تو دوستو، ایسے کچھ معاملات جو لوگوں سے نہیں نپٹتے، وہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو روک دیتا ہے۔ اور یہ بھی ایک ہارر ہے کہ ساری رات وہ بھاگتا رہا گلیوں میں اور کوئی چیز اسے روکے رکھا تھا۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو تھینک یو سو مچ آج کے لیے یہ اسٹوری، اور مزید اسٹوریز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اس پر ریئل ہارر اسٹوریز ہم شیئر کرتے ہیں جو واقعات لوگوں کے ساتھ پیش آئے ہوتے ہیں۔